الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کی زندگیوں میں ایک اور رمضان نصیب فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی احسان ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جس کی عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی خصوصی طور پر حضرات صحابہ کو بلا کر اس کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29ویں تاریخ کو یعنی کہ رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے ہم سب کو بلا کر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا اور اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور آپ نے یہ ترغیب دی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ اعمال کے کرنے کا مہینہ ہے. اس میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے.
انسان اگر نفل کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور اگر فرض ادا کرے تو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ وعظ فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور استغفار کرو اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کسی روزے دار کا روزہ افطار کراؤ۔ حضرات صحابہ نے استفسار کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول، ہماری حالت تو معلوم ہے کہ خود ہمارے گھروں میں فاقوں پہ فاقے رہتے ہیں، 1 یا 2 دن نہیں بلکہ 1 یا 2 مہینے سے فاقوں سے فاقے رہتے ہیں، ہم کیسے کسی کا روزہ افطار کرا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، اگر تم کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دو تو بھی اللہ تمہیں روزہ افطار کرانے کا ثواب دے دیں گے۔ اور اس مہینے کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صرف رمضان مت کہو، اس کو شہر رمضان کہو، کیونکہ اللہ نے خود اس کا نام دیا ہے کہ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ۔ اور اس رمضان کے مہینے کی عظمت و فضیلت کیوں ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن مجید جسے تم سمجھتے ہو کہ صرف جب نکاح ہو جائے تو جہیز میں اپنے لڑکی کو دے دو، کیا تم اس کو سمجھتے ہو؟ یا وہ قرآن مجید کہ جسے تم ریشم کا غلاف بنا کر صرف گھروں میں الماریوں میں رکھ دو، یا وہ قرآن شریف جس کو تم صرف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفات ارشاد فرمائے، ھدی للناس، کہ یہ ایسا قرآن مجید ہے کہ جو رہبری کرتا ہے صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی رہبری فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کلام پاک کو پڑھ کر آج جو لوگ مغربی تہذیب میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں سے بیزار ہو گئے ہیں، اور کلام پاک پڑھ کر وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں ہر ایک حکم واضح ہے، کھلا کھلا ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں، کوئی سائنس نہیں، اور کوئی ایک بڑا سبجیکٹ نہیں کہ جسے تم سمجھ نہ پاؤ۔ قرآن تو بہت بالکل کھلا ہوا ہے، سورج کی روشنی کی طرح کھلا ہوا ہے، کھلے کھلے احکام ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور ایمان والو ولا تقربوا الزنا، زنا مت کرو، بالکل صاف صاف ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے دشواری ہو۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا، والفرقان، اور قرآن مجید کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان یہ قرآن مجید فرق کرنے والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اللہ نے قرآن جیسے عظیم کتاب کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ آج اگر دیکھیں تو دنیا میں الگ طرح طرح کے ہیں، جیسے ہمارے اس ملک میں ہے 26 جنوری کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس ملک کا قانون بنا،
اور 15 اگست کو بڑا اہتمام سے بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، کہ ہر ایک عظیم دن کو انسان یاد کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے رمضان کی 2 اہم عبادتیں ارشاد فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایک اور اس کی جو عظیم عبادت ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا دن بھی افضل ہے، اس کی رات بھی افضل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو دن جس کو ملے چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ ابتداء اسلام میں روزوں میں چھوٹ تھی۔ چھوٹ کیسے تھی کہ اگر کسی پر روزہ فرض ہے تو اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو وہ اس کا فدیہ دے کر اپنی طرف سے روزے کو معاف فرما لے۔ 3 طرح کی تبدیلیاں آئیں روزے میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی 3 طرح سے تدریجاً نماز کا حکم نازل فرمایا۔ پہلے نماز جب نازل کی گئی تو نماز میں انسان بات بھی کر سکتا تھا، اور آگے اس کے بعد چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، انسان شراب پی کر بھی آ کر نماز پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے احکامات نازل فرمائے۔ پہلے فرمایا کہ تم شراب پی کر نماز کو مت آؤ، مسجد کو مت آؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ نماز پڑھو تو بات بھی مت کرو، بلکہ قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع اور خضوع اور بالکل فرما برداری کے ساتھ تم نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزوں میں بھی 3 طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ سب سے پہلے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے روزے فرض تھے اور ایام 20 کے روزے تھے، اور دھیرے دھیرے اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس میں بھی تبدیلی لائی۔ ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو، لیکن آگے چل کر اللہ نے نازل فرما دیا، یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اب یہ تخفیف نہیں ہے، صرف تمہیں روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شیخ فانی ہے، کہ جس کی عمر بالکل اس عمر تک انسان پہنچ گیا ہے کہ اب جا کر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 1 روزے کے بدلے 1 فدیہ، یعنی کہ جس طرح 1 دن کا صدقہ فطر ہے اس طرح 1 دن کا وہ فدیہ اللہ کے لیے دے دے۔ اور پھر آگے جب روزے کا حکم نازل ہوا تو روزہ جو تھا وہ صرف مغرب سے مغرب تک تھا، یعنی کہ انسان اگر رات کو سو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کھانا جائز نہیں تھا۔ اگر کسی نے بھولے سے اگر کوئی افطاری نہ کیا اور شام آنے کے بعد سو گیا تو پھر وہیں سے اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تخفیف فرما دی۔ آگے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ایک صحابی رسول تھے، مزدور تھے، روزانہ مزدوری کر کے آتے تھے۔ ایک دن مزدوری کر کے آئے اور اپنی بیوی سے روزہ افطار کرنے کے لیے کہا، دیکھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ انتظام کرنے کے لیے گئی اور جب انتظام کر کے آئی تو دیکھا کہ تھکان کی وجہ سے سو گئے تو ختم، اب کھا نہیں سکتے، اب یہاں سے روزہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایسے 1 دن ہوا، پھر دوسرے دن آئے اور دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، اور تیسرے دن وہ بھوک کے مارے زمین پر گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے جائز خواہشات کے پورا کرنے سے بھی روکنا ہے۔
اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو ہم پر روزہ فرض کیا ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار فضائل اس کے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اور اللہ کے یہاں ثواب ملنے کے یقین کے ساتھ ایک روزہ بھی اگر رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے رمضان کے مہینے کی مثال اس طرح سے دی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ بہت برا کیا کہ بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، بنیامین اور حضرت یوسف یہ دو سگے بھائی تھے۔ تو ان بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ کو اپنے باپ سے جدا کر دیا اور کنویں میں ڈال دیے، کئی سال تک اپنے باپ سے دور رہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جس موقع پر اللہ نے حضرت یوسف کو سلطنت دی، اس موقع پر حضرت یوسف نے کہا کہ میں اب تمہارا بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو 11 مہینے ہم سب کو دیے ہیں، ان 11 مہینوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ یہ ایک مہینہ دیتا ہے، اگر ایک مہینے کو اگر ہم نے صحیح طرح سے گزار لیا تو اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک سالانہ ورک شاپ ہے، اللہ اس میں ہم سب کی محنت کروا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ گویا کہ اللہ ہمیں ان 11 مہینوں کی ایک پریکٹس کرا رہے ہیں، ایک 11 مہینوں کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ 11 مہینے ہمیں گزارنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے لیے کائنات کے سارے نظام کو چینج کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں اور ان کی مامور جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی طے ہو جاتی ہیں، وہ بھی بدل جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ ہمارے کھانے پینے کے وقت کو بھی بدل دیتے ہیں کہ انسان دن میں 3 وقت کھاتا تھا لیکن اب اس کے لیے وقت بھی بدل دیا گیا کہ تاکہ وہ انسان سحری کرے اور پھر اس کے بعد افطاری کرے۔ عام طور پر اگر نارمل دنوں میں انسان اگر صبح کے 4 یا 5 بجے کھانے لگے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، اور اگر کوئی مغرب کے وقت کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو کھانے کا وقت ہے۔ لیکن اللہ نے رمضان کے مہینے میں اس کو چینج کر دیا۔ کیوں چینج کر دیا؟ تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلے اور چینج کرے۔ آج ہم نے رمضان کو صرف برکتوں والا سمجھ لیا اور ہم یہ سمجھ گئے کہ صرف رمضان آئے گا تو تھوڑی عبادت کر لیں گے، قرآن مجید پڑھ لیں گے اور تھوڑی بہت تراویح پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ختم۔ نہیں، اللہ تعالیٰ روزے فرض کر کے ہم سب کی تربیت فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے حج کو سمجھا کہ یہ زندگی بدلنے والی عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان حج کو جا کر آتا ہے تو اس سے صرف وہ 5 دن کا حج ہے، 5 دن میں انسان اپنے حج کے ارکان ادا کر دیتا ہے۔ 5 دن حج ادا کرنے کے بعد جب انسان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حج کو جا کر آیا اور اس نے اپنی زندگی بدل لی ہے۔ اگر کسی نے سنت کو نہیں چھوڑا ہے وہ سنت چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی نمازوں سے پیچھے رہتا تھا تو وہ نماز کو آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہماری زندگیوں میں 30 رمضان گزر گئے لیکن ہمارے سے 3 بڑے گناہ بھی ہم سے نہیں چھوٹے؟
اور ہماری زندگیوں میں 50 رمضان آ کر چلے گئے، لیکن ہم نے آج تک 5 وقتہ نماز باجماعت اہتمام سے پڑھنے کی فکر ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ رمضان وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو سال بھر 11 مہینے حرام چیزوں سے رک رہا تھا، لیکن اس مہینے کی عظمت میں تجھے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال تھا، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آیا تو اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوا کہ تم حلال چیزوں کو بھی اس مہینے کی عظمت میں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب سے یہ تربیت کر رہے ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مجمع اگر بیٹھا ہوا ہے تو اگر کسی نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے کہ اس میں کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے۔ لیکن وہی انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے اور تنہائی میں اگر شدت سے پیاس لگ رہی ہے اور گھر میں فریج رکھا ہوا ہے اور اس میں پانی رکھا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان اگر چاہے تو چپکے سے جا کر پانی کو اٹھا کر پی لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن رمضان کے اس مہینے میں وہی انسان اتنی ہمت نہیں کرتا کہ وہ جائے اور جا کر اپنے روزے کو توڑ دے۔ بھلے وہ عام دنوں میں فرض نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو، لیکن رمضان کی عظمت میں وہ جو ہے روزہ وہ توڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے نفس پر محنت کرا رہے ہیں، جس طرح تم روزے میں پانی پینے کو گناہ سمجھ رہے ہو، ماں بقیہ رمضان کے علاوہ میں بھی کسی کا مال کھانے کو بھی غلط سمجھو، جھوٹ بولنے کو غلط سمجھو اور دھوکہ دینے کو غلط سمجھ کر تم اپنے آپ کو اور تم اللہ کو دھوکہ مت دو۔ یہ اللہ رمضان کے ذریعے سے یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ چونکہ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، انسان اگر جاب میں بھی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ خود کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہا کرو، کہ جیسے پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ تم بچپنا پڑھنے کا ہے، لڑکپن پڑھنے کا ہے، اور جوانی میں کام کرنا ہے اور بڑھاپے میں آرام کرنا ہے۔ لیکن وہی آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ نہیں، پڑھائی صرف بچپنے میں نہیں بلکہ جوانی میں بھی پڑھنا ہے اور بڑھاپے میں آرام کرنا ہے۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ اگر تم جاب کر رہے ہو تو اس میں کچھ کانفرنس ہوگی اور اس میں کچھ سیشن ہوں گے، کچھ میٹنگیں ہوں گی، اس میں تمہیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اور اس میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ یعنی کہ تمہیں علم صرف بچپنے میں حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ تمہیں تو جوانی میں بھی کام کرتے ہوئے بھی تمہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ اور پھر آرام کب کرو گے؟ جب بڑھاپا آئے گا تو آرام کرو گے۔ جس طرح انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رمضان کا مہینہ دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے اور اپنے ایمان کی اس بیٹری کو ریچارج کر لے جو ہمارے 11 مہینوں میں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ بیٹری بالکل لو ہو چکی ہے، اور وہ اتنی لو ہو چکی ہے کہ مسجد کے بازو مکان ہے، اذان ہونے پر وہ میرا ایمان مجھے مسجد کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، میں سامنے سے گزر جاتا ہوں لیکن میرے ایمان کی بیٹری اتنی لو ہو چکی ہے کہ مجھے نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپڈیٹ کرا رہے ہیں۔ جو قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے تراویح میں ایک ختم قرآن مسنون ہے، کم سے کم ایک ختم قرآن مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم سب کو دوبارہ سنا رہے ہیں، تاکہ تم قرآن مجید کو سن کر اپنے اندر وہ تبدیلی لاؤ، اور اپنے زندگی کو جس طرح تم نے عالم عہد میں، جس نے عالم ارواح میں تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے ہی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہم نے آپ سے عہد کیا تھا، لیکن جب دنیا میں آئے تو وہ عہد بھول گئے، اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ یہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ انسان روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اگر اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تو اس رمضان کے ایک روزے کا بدل ہو نہیں سکتا۔ علماء نے اس کی دو تشریح ارشاد فرمائی، ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی، ایک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا زمانہ ہے اس کے رمضان کے علاوہ وہ پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج اللہ معاف فرمائے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کہ ہمیں گیس ہو گیا، ہمیں سر کا درد ہو گیا، ہمیں پیٹ میں درد ہو گیا، معمولی بہانوں سے آج انسان روزہ چھوڑ رہا ہے، اور اسے احساس تک بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ روزہ ایک تو اس کا ایک اخروی فائدہ ہے، جس طرح انسان ایک مہینے بھر محنت کرتا ہے لیکن اس کی جو سیلری ملتی ہے مہینے کے اینڈ میں ملتی ہے۔ اگر کوئی انسان اب یہ کہے ارے یہ تو پاگل ہے، صبح کو بھی کام کو جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ پاگل نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میں صبح میں جا رہا ہوں، شام میں آ رہا ہوں، خالی ہاتھ آ رہا ہوں، لیکن جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو مجھے اس کا بدل ملنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک بدل تو وہ ہے اس رمضان کے روزوں کا، اللہ کل قیامت میں خصوصی اکرام فرمائیں گے۔ اللہ جنت میں روزے داروں کے لیے VIP گیٹس رکھے ہوئے ہیں جس میں ان کا اکرام کیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدل یہ ہے کہ میں خود ہوں، کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ ایک تو آخرت میں تو ملنے والا ہے ہی، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی آج محقق اور بہت بڑے سائنسدان اور جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں روزے رکھو، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن کیا فائدہ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے یہاں اجر و ثواب نہیں، ایمان نہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ آج یہ لوگ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور ایک انسان کو دنیا کا سب سے بہترین ایوارڈ ملا، کیوں ملا؟ اس نے ایک میڈیکل ریسرچ کی، ایک تحقیق کی۔ کیا تحقیق کی کہ انسان کو اگر کینسر سے بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انسان کو اگر کینسر سے بچنا ہے تو سال میں اسے کم سے کم 30 دن اپنے آپ کو 8 سے 9 گھنٹے بھوکا رکھنا پڑے گا، تو وہ کینسر سے محفوظ رہے گا۔ کہ کیوں جب انسان بھوکا رہتا ہے اور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے اندر سے کچھ اس طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کے جراثیم کو کھا جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اور شریعت میں اور شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا اصول ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ مت کھاؤ، کوئی بھی چیز کو اوور لوڈ اگر
کرو گے تو وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنے ایک کسی 4 ویلر پہ بڑی گاڑی میں سامان کو لادنا تھا 10 کلو، اگر اس نے 10 کے بجائے 50 کلو لاد دیا تو وہ گاڑی نیچے گر جائے گی۔ ایسے ہی انسان کو معدے کے اندر اللہ نے جتنی صلاحیت رکھی ہے اتنا ہی اس کو کھانا ہے، اگر اس سے حد سے بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بہت بڑا عیسائی جو پادری تھا، وہ حکیم تھا، وہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ تمہارے اسلام میں کھانے اور پینے کے متعلق کیا اصول ہے؟ تو وہاں پر ایک علی بن حسین جو بہت ایک عالم تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر یہ کہا، اس کی تشریح یہ کی کہ یہ ہمارے قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ انسان وہ صرف اتنا ہی کھائے جتنی اس کی ضرورت ہو، اور معدے کو کہا کہ معدہ تمام بیماریوں کا جڑ ہے، اگر معدہ درست رہا تو انسان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، شوگر سے ہو دیگر بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایسے ہی بدن کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، کہ جس طرح انسان اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہوگا، اور اگر بدن کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا بدن پاک رہے گا اور صحت مند رہے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ بدن کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ تو میرے عزیزو، روزہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے اندر بہت سارے فوائد لیے ہوئے ہے، اور اخروی اعتبار سے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ وہ کیا عالم ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھ کر افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر انسان اپنا مکان بنا رہا ہے اور اس میں مزدور کام کر رہے ہیں، ایک مزدور آپ کے سامنے صبح سے لے کے شام تک محنت کیا اور بالکل اس کے اوپر سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ایسی حالت میں آپ کے پاس آیا تو آپ کا دل بے اختیار اس کو مزدوری دینے کے لیے کہے گا، اور آپ بجائے اس کو 100-700 دینے کے 800 دے کر بھیج دیں گے۔ ایسے ہی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ارے یہ میرا بندہ ہے، میرے در پر ہاتھ اٹھایا ہے، صبح سے لے کر شام تک میرے لیے بھوکا رہا، اب میں کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ تو روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرماتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں یہ روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس رمضان کی ایک اہم عبادت وہ روزہ ہے، ہمیں بالکل اس میں کمی کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کہ آج کتنے جگہیں ایسی ہیں جہاں باوجود رمضان ہونے کے ہمیں ایسا لگتا ہے گویا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں، لوگ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گویا کہ رمضان کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں کسی بھی حالت میں روزوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری اہم عبادت ہے وہ تراویح، کہ ہمیں ایسا نہیں کہ ہم 3 دن میں 7 دن میں 10 دن میں قرآن سن لیے اور اس کے بعد تراویح کو چھٹی کر دی، نہیں، 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ ہم پورا رمضان تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور دوسری سنت ہے کہ تراویح میں مکمل کم سے کم ایک کلام پاک ہم ختم کریں اور کلام پاک کو سنیں۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف 7 یا 8 دن میں سن کر یہ سمجھ لیں کہ ہماری تراویح ہو گئی۔ تراویح اللہ کی طرف سے ایک عظیم عبادت ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی فرض ہی کی طرح ہے۔ اگر دین اسلام میں یہ جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ اس اہمیت کو بتانے کے لیے، اعمال کے درجے کو بتانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہر عمل انسان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت کی سنت ہے، اگر انسان اپنے آپ کو پڑھنا ضروری سمجھے
سمجھے گا تبھی تو وہ پڑھے گا۔ اپنے آپ پر سمجھے کہ یہ فرض ہے، جس طرح روزے کے رکھنے کو فرض سمجھتے ہو اسی طرح تراویح کے پڑھنے کو بھی فرض سمجھو اور اس کا اتنا ہی اہتمام کرو جتنا روزے کا اہتمام کرتے ہو۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں، کیا پتہ اللہ کل قیامت کے دن ان تراویح کے بدولت اللہ ہمارے ان جو فرض نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں اللہ اس کی تلافی کر دے۔ اور اس رمضان کے اس ایک مہینے کی عظیم خصوصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت اس مہینے میں فرماتے، آپ روزے داروں کا افطار کراتے، آپ سحری کا انتظام کرواتے اور ہر ایک اور حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے کہ لو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میری زبان وہ جھوٹ کی عادی ہو چکی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ تم صرف رمضان میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں سارا سال جھوٹ سے بچا دیں گے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، تم صرف رمضان کے ایک مہینے میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لو، اللہ سارا سال تمہاری آنکھوں پہ کنٹرول رکھ دیں گے۔ ایسے ہی تم اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، اللہ سارا سال تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ دینی جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کا تعمیر کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب مکے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس کی بنیاد رکھی وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر وہ حضرات انبیاء سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ انسان اگر اپنا مکان بناتا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اپنے مکان کو بلند کرو، لیکن جب مسجد بنائی جائے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان ترفع، کہ مساجد کو بلند کیا جائے۔ اسی لیے مساجد میں میناروں کو لگایا جاتا ہے تاکہ دور سے دیکھنے والے کو بھی اللہ کا گھر نظر آئے۔ اور یہ مساجد یہ گویا کہ ایک ایمان کے نور کے اور ہدایت کے نور کے گویا کہ پاور ہے کہ جہاں جس جگہ مسجد آباد رہے گی وہ سارا محلہ آباد رہے گا۔ اور مساجد کا بنانا یہ حضرات انبیاء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور مسجد اقصی بیت المقدس بنایا، اللہ نے حضرت سلیمان سے اس کی تعمیر کرائی، اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اللہ کے رسول نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اللہ کے رسول خود اپنے سر پر وہ اینٹوں کو اور اس عمارت کو بنانے کے لیے چیزوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ ثواب صرف تم حاصل کرو؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ثواب حاصل کروں۔ کہ اللہ کے گھر کا بنانا یہ اللہ کے یہاں عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہیں۔ جب مساجد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ مساجد میں خدمت کرنا اور مساجد میں اپنا پیسہ لگانا اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جسے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کہ مساجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار فرمائیں گے۔
حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، اور کیسے بناؤں گا؟ اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی چندہ نہیں کیا جائے گا، اس میں صرف اور صرف میرا پیسہ لگے گا۔ اور وہ بھی کون سا پیسہ؟ وہ پیسہ نہیں جو مجھے بیت المال سے ملتا ہے، بلکہ جو میری ذاتی اپنی محنت کی کمائی ہے اس کو میں اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے لگاؤں گا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا بغداد میں کہ میں مسجد بناؤں گا۔ جب یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا، تو ایک مزدور تھا، اس مزدور کو اپنے دل میں یہ بات کھٹکی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو ہر ایک کو اس میں پیسہ لگانے کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بادشاہ کا فرمان تھا تو دل میں اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اور پھر جب مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک مزدور جو روزانہ مزدوری کر کے صرف اپنے ایک دن کا گزارا کیا کرتا تھا، اس مزدور نے یہ کیا کہ رات کے اندھیری میں چپکے سے اپنے جو کمائی کے بقدر اس کے اندر جتنی وسعت تھی 2 یا 4 اینٹ لے جا کر اس نے اس مسجد کے تعمیر میں رکھ دیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا اور دوسرا دن بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اس گھر میں، جو اس دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل نظر آ رہا ہے، اور حضرت ہارون رشید وہاں پر ٹہل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اور ان کے محل سے بھی ایک بڑا محل وہاں پر موجود ہے، اور دیکھا تو ان کے ہی علاقے کے ایک معمولی آدمی کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ تو میری رعایا میں سے ہیں، تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو اس محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ہارون رشید داخل ہونے کے لیے گئے تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ اس میں جا نہیں سکتے، یہ آپ کا محل نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید نے کہا یہ تو میری رعایا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ رعایا، بادشاہ، حاکم، محکوم، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، یہاں کچھ بادشاہ رعایا چلتا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں آئے تو بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اس فلاں نام کا شخص کہ جس کا محل میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب اس کو بلا کر لایا گیا تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ میں نے اپنی پوری صرف خاص سے مسجد تعمیر کی اور اللہ نے میرے محل سے زیادہ تمہارا محل بنا دیا؟ تو پھر اس مزدور غریب نے کہا میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنی محنت سے میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے کہا، جب اس پر زور دیا تو انہیں کہا کہ نہیں، بس میرا ایک عمل یہ ہے کہ جس موقع پر آپ نے مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا تھا، یہ میرے دل میں اس کی تمنا تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کو اللہ کا گھر بنانے کا اختیار رہے۔ میں اگرچہ غریب ہوں، میری جتنی وسعت ہے میں نے اس کے مطابق 2 یا 4 اینٹ اس مسجد کے بنانے میں نے لگا دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی بدولت مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہو۔ پھر حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں 5 دینار دیتا ہوں، تمہارے ان اینٹوں کی قیمت تم لے لو۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سے 50,000 دینار تک ان کو کہا۔ اس غریب نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بدل مجھے عطا فرمایا ہے اس سے بھی بہتر بدل اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی گھر کا تعمیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی انسان پورا گھر تعمیر کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی چیل یا چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اتنی مقدار بھی اگر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا مکمل مسجد تعمیر کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مساجد کو آباد کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو جہاں پر مساجد نہ ہو وہاں مساجد بنائے جائیں، اور جہاں مساجد ہو اس مساجد کو آباد کیا جائے، ورنہ یہ مسجدیں ہمارے لیے بد دعا کا ذریعہ وہ سبب ہوگی۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہمارے اس علاقے سے قریب سینٹرل جیل جو ہے اس سے تھوڑا اور اندر کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد سارا، جس کے آس پاس کے 10 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے۔ اور میرا بھی وہاں پر جانا ہوا۔ رمضان سے پہلے وہاں ایک جلسہ رکھا گیا تھا، اور وہاں بالکل ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم کسی ایک قریہ اور دیہات میں ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ بالکل اندر ہے، راستے بھی نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی آبادی دن بدن وہاں پر بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہمارے ہی کسی مسلمان کا ایک بڑا پروجیکٹ وہاں پر چل رہا ہے جس میں بہت سارے اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں، لیکن آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے۔ وہاں کے ذمہ داروں نے مسجد جو بنائی ہے وہ بالکل چھوٹی پڑ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عام نمازوں میں بھی وہ مسجد فل ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، اب بالخصوص تراویح کے لیے اور جمعہ کے لیے اور دیگر نمازوں کے موقع پر وہاں پر بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اس لیے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک 30-40 سیٹ 1200 اسکوائر فٹ میں مسجد کے لیے ایک زمین خریدی ہے، جس کی قیمت 30,50,000 روپیے ہے، اور انہوں نے تقریباً 5 لاکھ روپیے اس کو ادا کر دیے ہیں، اور بقیہ 25,50,000 روپیے ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آپ اگر اس میں ایک نیکی کریں گے تو وہ تو حدیث میں آ کر ہے کہ 70 گنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دیں گے وہ انسان کے اس کے اخلاص کی بدولت پر، کہ انسان کے اس خرچ کی بنیاد پر اللہ کتنا ثواب دیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ مسجد سارا کے جو ذمہ دار احباب ہیں وہ احباب آج جو ہمارے اس مسجد کو آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس مسجد کا جو آج کا جو جھولی کا چندہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا یہ مسجد سارا، جہاں پر غیروں کی آبادی بہت زیادہ ہے، انہوں نے بہت دور کا سوچتے ہوئے ابھی سے انہوں نے پورا قانونی طور پر ماشاءاللہ اس مسجد کے جو صدر ہیں BR اکبر صاحب، وہ بھی لائر ہیں، وہ مستقل پورے پلان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آج کا ہمارا مسلمان مسجد بننے کے لیے تو بالکل ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے بعد میں دشواریوں اور پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے، لیکن یہ الحمدللہ پورا ایک منصوبہ بند پلان کے ساتھ ماشاءاللہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ امید لگا کر ہماری جامعہ مسجد کو آئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کے جو جمعہ کا چندہ ہے وہ اسی مسجد کی تعمیر کے لیے دیا جائے گا۔ آپ کی اس دیے ہوئے پیسوں میں سے ایک اینٹ بھی اگر لگتا ہے، اللہ اس میں جتنے مصلی نماز پڑھیں گے، اس میں جتنے اعتکاف کریں گے، اس میں کتنی تراویح پڑھی جائے گی، اور نہ جانے اس میں مکتب اور پڑھ کے بہت سارے معصوم بچے پڑھتے ہیں، اس سے کتنے خاندان بنیں گے، وہ سارا ثواب آپ کی صرف ایک چھوٹی سی امداد سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی 10 لاکھ روپیے اس کے جو تعمیری کام چل رہا ہے اس کا بھی خرچ ہے، اور انشاءاللہ بقیہ تفصیل سنت کے بعد کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو اور سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے اس رمضان کے مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔